it is programming towards righteousness. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے, اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے, اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے, یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے, فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے, اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑیں گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے, پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں, کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے, اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے ان سیزنلی, جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے, صلاح قائم کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں, مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو, فجر, عصر, مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی, صبح کی, اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر, تو پھر سے دہرایا گیا ہے تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے ایٹ دا پینیکل, جب اترنے لگتا ہے یہ وقت ظہر کا, اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے.
اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک فجر, جب دن شروع ہوتا ہے, جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے, اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت, سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے, اور ظہر اور عصر کے بیچ, یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر, ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی, سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی, جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک, رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے.